متقین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ متقین وہ ہیں جو کہ ان 5 چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح یعنی کہ کامرانی، یعنی آخرت میں انہی کو اس کی جزا ملے گی اور وہی آخرت میں جو ہے اچھے بدلے والے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 7، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، ان پر، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم یا نہ تنذرہم ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی، ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور انہی کے لیے دردناک یا بڑا عذاب ہے۔ عظیم ہوتا ہے بہت بڑا، عظیم عظمت والا، یعنی کہ بہت بڑا زیادتی والا عذاب ہے۔ کافروں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے کہ یہ کچھ سنتے ہی نہیں، آپ جو ان کو نیکی کا پیغام دیں یہ کچھ سنتے ہی نہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی کہ یہ دیکھ بھی نہیں سکتے کہ ایمان کی روشنی کیا ہے، حق جو ان کی طرف چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، قدرت کی واضح نشانیاں، ان کی آنکھ ان کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ دل پر جب مہر لگ جاتی ہے تو ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، یعنی وہ کوئی جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، توبہ کر لے، گناہ سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو دھبوں پہ بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی سیاہی پورے کے پورے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو یہ ہے مہر کا ایک مفہوم کہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ نہیں ہے لانے والے ایمان، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دیتے وہ، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو۔ وہ لوگ جو کہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے دل سے، اور وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اصل میں حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ وما یشعرون اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، عقل ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ہے بیماری، فزادہم اللہ پس زیادہ کر دیا اللہ نے اس کو، یعنی ان کی بیماری کو، مردن بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکسبون اس کی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے منافقین کا۔ پہلے جو ذکر کیا گیا ہے وہ فرمانبردار اور ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے نافرمان ہے یعنی کافرین کا، اور تیسرے نمبر پر یہ اب ذکر ہو رہا ہے منافقین کا، جو کہ دنیاوی مفادات کی خاطر صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہیں وہ اصل میں ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے منافقین، یہ نفق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسی سرنگ جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، یعنی دل میں اور باہر سے اور۔ ہم عام طور پر یہ ورڈ یوز کرتے ہیں منافقت کا مطلب دھوکہ بازی میں دوہری چال چلنے والے کے، دو قسم کے لوگ، دو قسم کی جو صورتحال اندر رکھتے ہیں۔ اعتقادی نفاق والے وہ لوگ ہیں جو کہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے، جن کا ایمان جو ہے وہ کلی طور پر نہیں ہوتا، یعنی وہ اصل میں تو وہ کفار کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور ان کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ یہ بے شک منافقین آگ کے سب سے زیادہ نچلے درجے میں ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے عملی منافق، یعنی کہ جو صرف جو ایمان تو لاتے ہیں، اللہ پہ یقین تو رکھتے ہیں، لیکن ان سے اعمال صالحہ جو ہے مکمل طور پر نہیں ہوتے، بلکہ وہ کوتاہی کا کام کرتے ہیں اس معاملے میں، اور گناہ ان سے ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا درجہ جو ہے وہ کم از کم اعتقادی منافقین سے تو کم ہے نا، کہ وہ تو ایمان ہی نہیں نہ لاتے دل سے، یہ دل سے ایمان لاتے ہیں لیکن جو ہے یہ ان سے اعمال صالح نہیں ہو پاتے۔ تو ہمارے جو تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو انتہا درجے کا ان لوگوں کا برا کردار رہا ہے۔
وہ مسلمان جنہوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا انہیں منافقین کہا گیا، اور عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ان کا سردار تھا، جو کہ بہت بڑا سردار تھا، اور وہ اس کو کہا جاتا ہے منافقین کا سردار، کیونکہ اس نے انتہا کر دی تھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں، مسلمانوں کو دھوکے دینے میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے شدید ذہنی تکلیف پہنچائی تھی صحابہ کرام کو۔ ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہوا تھا، آپ لوگ بھی پتہ ہوگا آپ لوگوں کو، واقعہ افک، جس میں کہ شان رسالت میں گستاخی کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب جو زوجہ مبارکہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ان کے شرارتوں کا، ان کی سازشوں کا بہت ذکر آیا ہے، تو یہ ہم دیکھتے رہیں گے آگے بھی ان کی منافقانہ چالوں کے بارے میں۔ اس کو کہا گیا ہے کہ منافقین جو ہیں ان کو ایک بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور ہی بڑھا دیا ہے، اور وہ ان کو جو دھوکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے ہی گڑھا کھود رہے ہیں۔ قیامت کے دن آخرت میں انہی اپنے ہی گڑھے میں وہ سب کے سب گر جائیں گے۔ اور یہ جھوٹ بہت زیادہ ان کی ایک خاص جو ہے نا عادت ہے کہ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، شک کی بیماری رکھتے ہیں، کینہ اور بغض رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم صحیح ہیں، جبکہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ